बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 27 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। ये जो मुहर्रमुल हराम के 3-4 दिन हमारी बात नहीं हुई तो काफ़ी कुछ तब्दील हुआ इन 3-4 दिनों के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अगर 3-4 महीने पीछे चले जाएँ तो आपको मालूम है कि बहुत कुछ तब्दील हुआ मिडल ईस्ट को लेकर, लेकिन अगर कुछ तब्दील नहीं हुआ तो वो है अरब कंट्रीज़ का, जीसीसी कंट्रीज़ का मौक़िफ़, जो कि बिल्कुल 1% भी तब्दील नहीं हुआ। हालांकि इस जंग के दौरान इस तरह की बातें की जा रही थी, इस तरह के तबसरे और तज्ज़िये चल रहे थे, हम भी इस तरह की बात कर रहे थे कि अरब कंट्रीज़ को होश आ जाएगा, अरब कंट्रीज़ की आंखें खुल जाएंगी, अमेरिका के अड्डों की रियलिटी अरब कंट्रीज़ को पता लग जाएगी और अमेरिका को निकाल बाहर करेंगे जो अरब कंट्रीज़ है। देख लें कि अमेरिका के मार्को रूबियो, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मार्को रूबियो, उनको दरमियान में बिठा रखा है। ये जीसीसी कंट्रीज़ का इजलास हुआ बहरीन के अंदर और यहाँ पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को दरमियान में बिठाकर अरब कंट्रीज़ ने अमेरिका के आगे हाथ बांधकर कहा कि जनाब, हमारी सिक्योरिटी को आपने रीअश्योर करना है। जनाब, आपको किससे खतरा है? तो इन्होंने कहा कि जनाब, ईरान से हमें खतरा है। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इनकी जारी की गई है ना इस इजलास के बाद, तो उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर इनकी जानिब से कहा गया कि हमें ईरान से खतरा है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खतरा है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से खतरा है, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। और हमें उम्मीद है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो खित्ते में क़याम अमन के लिए जो उनकी कोशिशें और काविशें हैं वो रंग लाएंगी, और इन कोशिशों और काविशों के दौरान आपने हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको आपने लाजमी सामने रखना है। तो ये अरब कंट्रीज़ की जानिब से, और मज़ीद मैं आपको बता दूं क्या कहा गया। अरब कंट्रीज़ की जानिब से कहा गया कि लबनान के अंदर क़याम अमन के लिए अमेरिका जो कोशिश कर रहा है तो उसको भी हम सराहते हैं, और लबनान के अंदर क़याम अमन के लिए ज़रूरी है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको निकाल बाहर किया जाए, और इसी सूरत में लबनान के अंदर जो अमन है वो कायम हो सकता है। बिल्कुल इसराइल वाला जो मौक़िफ़ है वो जीसीसी कंट्रीज़ की जानिब से ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है इसके अंदर पेश किया गया। फिर ईरान के हमलों की मजम्मत की गई है, कुवैत के ऊपर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब कंट्रीज़ के ऊपर। ना सिर्फ ईरान बल्कि जो कताइब हिजबुल्लाह है, जो इराकी ग्रुप है, तो उसकी भी मजम्मत की गई है। और ये कहा गया है कि ईरान के अंदर जो, इराक के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको हम सपोर्ट करते हैं, लबनान के अंदर जो सॉवरन गवर्नमेंट है उसको हम सपोर्ट करते हैं, फिर फ़लस्तीन समेत और जो यमन है उसकी सूरत हाल पर भी इस इजलास के अंदर बात की गई है। यानी कि टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने आपको बताया कि इस जंग से इन अरब कंट्रीज़ ने कुछ नहीं सीखा, 1% भी इनके मौक़िफ़ के अंदर तब्दीली नहीं आई अमेरिका को लेकर, अमेरिका के अड्डों को लेकर या फिर ईरान को लेकर। ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया। ईरान ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है इसको गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची की जानिब से अरब कंट्रीज़ को कहा गया कि यार, तुम्हें अभी भी होश नहीं आया, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई कि अगर खित्ते के अंदर ये जितनी भी बदमज़गी है, ये जितनी भी जंग है, उसकी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर आयद होती है। अमेरिका के जो अड्डे हैं इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, तो वो वजह हैं कि ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया गया, रिएक्ट किया गया, और पूरे खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसराइल और अमेरिका ही हैं, क्योंकि लबनान के ऊपर भी इसराइल कब्ज़े कर रहा है, फिर गज़ा के अंदर भी इसराइल का कब्ज़ा, फिर शाम के अंदर भी इसराइल का कब्ज़ा। और मैं आपको बता दूं कि इस इजलास में इसराइल की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की गई। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर इवन कि लबनान के नुक्ते को लेकर भी एक लाइन अगर ये लिख देते कि जनाब, लबनान से इसराइल अपनी फ़ौजें बाहर निकाले, इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं लिखा। हाँ, दबे अल्फाज में इन्होंने कहा कि लबनान की सॉवरेनिटी, लबनान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखना है। कैसे? जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको निकाल बाहर करके ये जो इसराइल और लबनान के दरमियान जो नेगोशिएशंस हैं उनको एक्चुअली ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं इनकी जानिब से सराहा गया है। तो ईरान की जानिब से ये कहा गया कि सलूशन ये है कि हम अपना एक सिक्योरिटी अलायंस बनाए, अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर आ जाएं, इस्लामी ममालिक का अपना एक इत्तेहाद हो, जो कि चाइना की जानिब से भी मैंने आपको बताया था कि यही मशवरा इन मुसलमान ममालिक को दिया गया था कि अमेरिका और ये जो नेटो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मिलकर अपना एक इत्तेहाद बना रखा है, तो आप अमेरिका के ऊपर क्यों रिलाई करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए? अब तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए। इस जंग के बाद अरब कंट्रीज़ को तो होश आ जाना चाहिए था कि अमेरिका का जो दिफा है उसका पूरा फोकस इसराइल की तरफ था, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर
کیا امریکہ کے اڈوں کے اندر کس طرح کی آگ لگی ہوئی تھی، تو اس کے بعد تو عرب کنٹریز کو بالکل ہوش آ جانا چاہیے تھا، انہیں امریکہ کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دینا چاہیے تھا اپنے ریجن سے، لیکن ان کی جانب سے بالکل اس طرح کی بات جو ہے نا جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر کی گئی ہے، نہ اس اجلاس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اسرائیل کا نام تک نہیں لیا۔ اور یہ جو مشورہ ایران کی جانب سے دیا جا رہا ہے یا چائنا کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ جناب امریکہ جو نیٹو طرز کا سیکورٹی الائنس ہے وہ اسلامی ممالک کو بنانا چاہیے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں ایک بہت اہم سٹوری جو ان دنوں کے دوران سامنے آئی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے آپ نے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا اس جنگ کے دوران، اس شکست کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا کہ نیٹو سے میں ناراض ہوں، نیٹو نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ان کو خود کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہم حاضر ہیں اگر کسی خدمت کی ضرورت ہے، لیکن نیٹو نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ایران جنگ کو لے کر۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف تھا، لیکن مارک روتا جو نیٹو کے چیف ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس جھوٹ کو اس طرح سے بے نقاب کیا۔ اوول آفس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آغاز بھی اسی ناراضگی سے کیا کہ میں بڑا ناراض ہوں، یہ نیٹو کے چیف ہیں، مارک روتا ہیں، اور نیٹو کے الائنس نے میرا ساتھ نہیں دیا ایران کے خلاف جنگ میں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات سے آغاز کیا، لیکن جو جواب دیا گیا مارک روتا کی جانب سے وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing, which is sometimes... Yeah, but let me say one thing, which is... I know you think that, but let me... And I know about the, let's say, your irritation about that. But when you look at the numbers, 4,000 to 5,000 US planes taking off from bases in Europe. In the 6 weeks this war took place, till the ceasefire took place mid-April. Bucharest, the airport in Romania, heading to close. It had to close for commercial traffic because they had to make sure that you were able to send a tanker aircraft up in the air. So this is what I know. There have been isolated cases about which you are really disappointed. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European air bases. So that's about Iran. گفتگو آپ نے سنی نیٹو کے چیف مارک روتا کی، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اعتراضات پر پوری کی پوری ایک پریزنٹیشن، آپ نے دیکھ لیا کہ نیٹو کے چیف نے اوول آفس کے اندر پوری ایک پریزنٹیشن دی، اور نیٹو کے چیف نے یہ بتایا کہ اس جنگ کے دوران یہ جو آپریشن ایپک مسٹیک تھا، اس کے دوران 4 سے 5,000 طیارے نیٹو کی بیسس سے اڑے، یعنی کہ نیٹو کی بیسس کو امریکہ کی جانب سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ نیٹو اس جنگ کے اندر ایک پارٹی تھا، ایون کہ اٹلی کا بھی نام لیا گیا نیٹو کے چیف مارک روتا کی جانب سے کہ 500 طیارے تو اکیلے اٹلی کی ایئر بیس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا۔ 500 طیارے، ٹوٹل 5,000 طیارے۔ اس ایپک مسٹیک کے دوران نیٹو کے چیف مارک روتا نے کہا کہ رومینیا کی جانب سے اتنا ساتھ دیا گیا کہ رومینیا نے اپنا جو فلائٹ آپریشن تھا اس کو لمیٹڈ کر دیا تھا کہ جناب امریکہ کے جنگی طیاروں نے اڑنا ہے، اس لیے مسافر طیاروں کو گراؤنڈ کر دیا گیا رومینیا کی جانب سے۔ تو اتنا ساتھ دیا نیٹو کنٹریز نے، مارک روتا نے۔ یہ پورا جو کہانی ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کس طرح سے پریزنٹیشن کی صورت میں مارک روتا نے پوری دنیا کے سامنے ایک کہانی رکھ دی کہ ایران نے صرف اسرائیل اور امریکہ کو شکست نہیں دی، صرف عرب کنٹریز کو شکست نہیں دی، جو عرب کنٹریز امریکہ کو ایئر سپیس بھی پرووائڈ کر رہے تھے، اڈے بھی پرووائڈ کر رہے تھے، لیکن جب امریکہ کے اڈے یہاں پر غیر محفوظ ہوئے اور ایران کی جانب سے ان کو ٹارگٹ کیا جانا سٹارٹ کیا گیا، تو نیٹو کنٹریز کے اڈے امریکہ استعمال کر رہا تھا، ایکسکلوڈنگ سم نیٹو کنٹریز جنہوں نے برطانیہ نے، فرانس نے اور جرمنی نے، ایون کہ اٹلی کی جانب سے بھی مارک روتا کی سٹیٹمنٹ پر ایک بیان سامنے آ چکا ہے کہ نہیں جی مارک روتا غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے ایران کے اوپر حملے میں کوئی امریکہ کو کوئی اڈا وغیرہ پرووائڈ نہیں کیا۔ بہرحال 32 نیٹو کنٹریز ہیں تو زیادہ تر نے امریکہ کا ساتھ دیا اس جنگ میں۔ تو ان شارٹ ایران نے نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کو بلکہ نیٹو کنٹریز کو شکست دی ہے، یعنی کہ یوں بھی کہہ لیں کہ یہ نیٹو کنٹریز، یورپین کنٹریز اور یہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کی غلامی سے باہر نہیں نکل رہے، حالانکہ انہوں نے امریکہ کی ریئلٹی دیکھ لی۔ یورپین کنٹریز نے یوکرین جنگ کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریئلٹی دیکھ لی ہے، پھر عرب کنٹریز نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریئلٹی ایران جنگ کو لے کر عرب کنٹریز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ریئلٹی دیکھ لی، لیکن یہ امریکہ کی غلامی سے نہیں نکل رہے۔ تو اسرائیل کہاں نکلے گا؟ اسرائیل تو صدرن لبنان سے باہر نہیں نکل رہا۔ اسرائیل کی جانب سے تو آج بھی لبنان کے اندر 2 شہادتیں، غزہ کے اندر 2 شہادتیں، گزشتہ دنوں کی بات کریں تو ڈیلی
ایک دو شہادتیں صدرن لبنان کے اندر اسرائیل کی جانب سے رپورٹ ہو رہی ہیں، بمباری بھی کی جا رہی ہے، قبضہ بھی اسرائیل نہیں چھوڑ رہا، اور اسرائیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر امریکہ ہمیں کہہ بھی دے، امریکہ کی جانب سے نہیں کہا گیا، یہ اسرائیل کے وزیر دفاع کا بیان سامنے آیا کہ امریکہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہمارے سے کہ صدرن لبنان سے اپنی فوجیں باہر نکالو، اور ایم او یو کے اندر امریکہ نے پہلے نقطے میں یہ لکھا کہ لبنان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا جو خیال ہے وہ رکھا جائے گا امریکہ کی جانب سے، لیکن کیسے رکھا جائے گا؟ اسرائیل اپنی فوجیں باہر نکالے گا نا صدرن لبنان سے، تو اسرائیل نے کہا کہ نہیں جی نہیں، امریکہ نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا، اور اگر امریکہ کر بھی دے تو ہم اپنی فوجیں صدرن لبنان سے باہر نہیں نکالیں گے۔ تو امریکہ کیا مطالبہ کر رہا ہے اسرائیل سے؟ صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا، مارکو روبیو جو کہ گلف کنٹریز کے دوروں پر تھے، تو ان سے صحافی نے سوال پوچھا کہ جناب اسرائیل نے تو کہہ دیا کہ ہم اپنی فوجیں، نہ امریکہ نے ہمارے سے کہا ہے، اور اگر کہہ بھی دے تو ہم اپنی فوجیں جو ہیں وہ صدرن لبنان سے باہر نہیں نکالیں گے۔ تو اس نقطے کا جو کہ پہلا نقطہ ہے ایم او یو کا، تو اس نقطے کا آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ کیا آپ اسرائیل سے مطالبہ کریں گے؟ تو مارکو روبیو نے کس طرح کا جواب دیا ہے یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Signaled that, it's reluctant to withdraw its forces back 10 kilometers from the buffer zone. Is that something that you would support as these talks go on in Washington, Israel withdrawing from some zones in southern Lebanon? Well, the only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches rockets and drones from there. They've made that clear, and the talks continue today. They started yesterday, they'll go on today, they'll go on tomorrow, and that's exactly that they're talking to the Lebanese about with our mediation. And that is our hope that the Lebanese armed forces and the legitimate sovereign Lebanese government will continue to be able to control and secure more and more of their own territory. But I can tell you that for the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with, not Hezbollah. Hezbollah is not the government of Lebanon. Lebanon has a government. It has democratically elected leaders. They have the sovereign right to speak and defend the interests of the Lebanese people. And what we want for Lebanon is a peaceful future. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی، جنہوں نے ہر عرب کنٹری کے دورے کے دوران ان سے یہ سوال ضرور پوچھا گیا، چاہے یہ بحرین میں تھے یا کویت میں تھے یا یو اے ای میں تھے، 3 کنٹریز کا انہوں نے دورہ کیا ہے، تو یہ سوال صحافیوں کی جانب سے ضرور پوچھا گیا کہ جناب اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ہم صدرن لبنان سے اپنی فوجیں نہیں نکالیں گے، نہ امریکہ نے ہمارے سے کوئی مطالبہ کیا۔ تو مارکو روبیو کی جانب سے آپ نے سن لیا کہ مارکو روبیو نے جواب دیا کہ جناب سلوشن ہے حزب اللہ کو نکالنا یا حزب اللہ کو ڈس آرم کرنا سلوشن ہے۔ اسرائیل اور لبنان کو لے کر یہ امریکہ میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل اور لبنان کی جو گورنمنٹ ہے، جو پپٹ گورنمنٹ ہے، اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ نے ایک بیٹھک لگائی ہوئی ہے، اپنی علیحدہ بیٹھک لگائی ہوئی ہے، اور وہاں پر یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب حزب اللہ از دی پرابلم، اور پھر یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں یہاں پر بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ایران کے جو گروپس ہیں اب وہ پرابلم ہیں، تو ایران کے گروپس کو ایلیمنیٹ کیا جائے، ڈسارم کیا جائے، اور جو سوورن گورنمنٹس ہیں یعنی کہ پپٹ گورنمنٹس جو ہیں ان کو کنٹرول دیا جائے، تو ریجن کے اندر جو امن ہے وہ اسی طریقے سے آ سکتا ہے۔ یعنی کہ جو اسرائیل کا ورژن ہے اس کو نہ صرف امریکہ سیکنڈ کر رہا ہے، بلکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عرب کنٹریز بھی اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اسرائیل، پرابلم جو ہے وہ ایران ہے، پرابلم ایران کے گروپس ہیں، ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور ایران کے جو میزائل پروگرام ہے اس کو بھی جی سی سی کنٹریز کی جانب سے اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر کہا گیا کہ یہ بھی پرابلم ہے جس کو ایم او یو کے اندر شامل نہیں کیا گیا، ایران کے میزائل پروگرام کو۔ پھر اسٹیٹ آف ہارموز کو لے کر بھی اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ باتیں کی گئی ہیں کہ فریڈم آف نیویگیشن کو امریکہ جو ہے وہ یقینی بنائے گا، ہم امید رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر ایک حملہ رپورٹ ہوا ہے گلف آف عمان کے قریب، اور ایران کی جانب سے بالکل وارننگ سامنے آئی ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کا کنٹرول ابھی بھی آئی آر جی سی کے پاس ہے، اور جو مقررہ راستے ہیں ان کو اگر استعمال نہ کیا گیا، ایران کے ساتھ کوارڈینیٹ نہ کیا گیا، تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ اسی شپ کے اوپر، اسی ٹینکر کے اوپر عائد ہوگی جو کہ آئی آر جی سی کی بات نہیں سنے گا۔ تو بہت ساری چیزوں کو لے کر اختلاف ہے، ایون کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جن چیزوں پر اتفاق ہوا تو ان پر بھی اختلاف ہے، جو نیوکلیئر سائٹس کی انسپیکشن ہے اس کو لے کر بھی اختلاف ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایز سون ایز پاسبل جو نیوکلیئر سائٹس کی انسپیکشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن ایران کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک ڈیل نہیں ہو جاتی، یعنی کہ 60 روزہ مذاکرات کے بعد جب تک فائنل ڈیل نہیں ہو جاتی، کوئی نیوکلیئر سائٹ کا وزٹ جو ہے وہ آئی اے ای اے کے نمائندوں کو نہیں کروایا جائے گا، کیونکہ آئی اے ای اے کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے سپائس ہیں،
اور یہ لوکیشن دیں گے, یہ سٹیٹس بتائیں گے امریکہ اور اسرائیل کو کہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس کا سٹیٹس کیا ہے. تو ایران جو ہے وہ بہت زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے, کیونکہ ایران کو جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں ہے امریکہ پر. ایران جو ہے وہ ابھی بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا, اسرائیل پر تو کیا ٹرسٹ کرنا ہے. یہاں پر تو جو عرب کنٹریز ہیں, جو گلف کنٹریز ہیں, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی اعتبار کے قابل کوئی نہیں ہے. میں نظر رکھوں گا ان معاملات پر, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.